الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت انذار اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کو موضوع بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے طویل حالات اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 98 پچھلی آیات پر مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 99 سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالات و واقعات پیش آئے تھے وہ بھی ایک نبی اور رسول گزرے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے خاص سبق حاصل کرنا چاہیے، اور قریش کو بھی در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے آپ کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے، یعنی اشارہ اسی قرآن حکیم کی طرف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑیں گے، جو لوگ اس یاد دہانی سے روگردانی کے روش اختیار کریں گے، اعراض کریں گے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، خالدین فیہ، اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا، اس لیے کہ وہ ان کی گمراہیوں کا بوجھ بھی ہوگا جو وہ گمراہ ہوئے، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بوجھ بھی جو ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوئے ہیں، لہذا وہ دگنا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ یوم ینفخ فی الصور، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ دن کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی خوف کے مارے، زرقا، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی رہے ہوگے۔ نحن عالم بما یقولون، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ بھی وہ کہیں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقہ، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو، یعنی جو سب سے زیادہ ذہین اور فطین ان میں ہوگا وہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ تصور کر رہا ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم ایک دن سے زیادہ نہیں گزار کر آئے، یعنی عام لوگوں کا تو یہ معاملہ ہوگا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس دنیا میں ہم 10 دن رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی ہی کم ہے کہ جب ہم وہاں اٹھیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ جیسے ہم اس دنیا میں شاید ایک رات یا ایک دن ہی ہم گزار کر آئے ہیں۔ اگر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی وہ جو قیامت کے دن آئے گا اس دن ان پہاڑوں کا کیا بنا ہوگا، یعنی چونکہ اہل عرب کا یہ عام خیال تھا کہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، مگر یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ یہ کیسے بھلا فنا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا جب قیامت آئے گی تو بتاؤ بھلا یہ پہاڑ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر یہ یعنی زمین اس کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، لَا تَرَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ تم اس میں کوئی موڑ
اور کوئی ٹیلا بھی نہ دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کوئی پکارنے والا ہوگا، اسی کے پیچھے اس دن سب چل رہے ہوں گے۔ لا عوج لہ، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ بھی نہ سنو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اور اس دن کا یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی، کوئی سفارش، کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن، الا یہ کہ رحمان ہی نے کسی کو اجازت دی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے کسی کو اجازت دے دے۔ ورضی له قولا، اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی اپنی ہی پسند سے کسی شخص کو اجازت دے دے کہ وہ کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے کہ وہ تو ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ولا یحیطون بہ علما، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جب لوگوں کے ماضی اور مستقبل کی ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی واقف ہے، اور کوئی دوسرا اس کے علم کے کسی حصے کو بھی اس کی مرضی کے بغیر اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، تو سفارش بھلا کس بنا پر کی جائے گی؟ سفارش کی اور شفاعت کی ضرورت ہی کیوں ہوگی؟ کیا کوئی شخص اس لیے سفارش کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتائے گا کہ اے اللہ آپ نہیں جانتے تھے، میں جانتا ہوں اس شخص کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وَأَنِتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سب کے چہرے اس حی قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اس دن نامرادی ہوگی، ناکامی ہوگی ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اس کو البتہ اس دن کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے، ہر طرح سے، ہر اسلوب سے ہم نے اس میں اپنی وعید کو بیان کر دیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے یہ قرآن حکیم۔ فتعال اللہ الملک الحق، سو برتر ہے اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہ حقیقی کہ وہ اپنے حکمت کے مطابق اس قرآن کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْهِ وَحْيُهُ، اور آپ اپنی طرف سے اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کریں، اور آپ یوں دعا کرتے رہا کریں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رب میرے علم زیادہ کر دے، مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے، اس لیے کہ جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے آدم پر بھی ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی، فنسیا، تو وہ بھول گیا تھا آدم۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یعنی انسان کی در حقیقت یہی کمزوری ہے جس سے وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی اجلت کا نتیجہ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے باپ آدم سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی، اور وہ بھی حیات ابدی کو پانے کے لیے جلدی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ انسان جس چیز کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس کا نتیجہ انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ جلدی دیکھ لے، لیکن اسی میں بعض اوقات وہ اپنی راہیں کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اب آگے قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ جلد بازی کا مادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کو جلدی حاصل کریں۔ ان کے مطالبے کی وجہ سے اور ان کی فرمائش کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کو
اپنے وقت پر ہی نازل کریں گے۔ اس قصہ آدم و ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قرآن حکیم میں 6 مرتبہ بیان کیا۔ اس سے پہلے 5 مرتبہ ہم نے اس قصے کا مطالعہ کر لیا، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں، اس کے بعد پھر سورہ الاعراف میں، پھر اس کے بعد سورہ ہجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں۔ اب 6 مرتبہ یہ قصہ یہاں پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور 7ویں اور آخری مرتبہ ہم اب آگے سورہ صاد میں پڑھیں گے اس قصے کو، جو کہ 23ویں پارے میں وارد ہوگی۔ اس کو بار بار بیان کرنے کی وجوہات بھی میں بیان کر چکا ہوں بارہا، کہ در حقیقت اس قصے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کو ہم نے کس اسکیم کے تحت پیدا کیا، اور یہ دنیا جس امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے اس امتحان کی در حقیقت اصل نوعیت کیا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ قُلْنَا یا آدم، اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یعنی یہ ابلیس اور اس کی ذریت یہ تمہاری اور تمہاری بیوی کے دشمن ہیں۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یعنی ہم یہ پڑھ چکے پچھلی واقعات میں کہ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم اور حوا کا مستقر قرار دیا گیا تھا۔ اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا اس سے دونوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان ان پر حملہ کرے گا ہر حال میں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں شیطان ہر حال میں ان پر حملہ کرے گا، اور کہاں سے کرے گا اور کیسے کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے نہ دھوپ لگتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس جنت کے بارے میں۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے اس کو ورغلا دیا۔ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، تو شیطان نے کہا کہ آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور اس بادشاہی کا پتا دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ یعنی یہ الفاظ در حقیقت بتا رہے ہیں کہ لفظ شجرہ یہاں پر مجازی مفہوم میں آیا ہے، اور اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے ہی سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا ابلیس نے یہ لالچ دے کر آدم اور حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی کہ حیات جاودہ اور ابدی بادشاہی کا راز در حقیقت اسی درخت کے پھل کھانے میں ہے جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ اس کا پھل کھاؤ گے تو باقی رہو گے، ورنہ جلد یا بدیر موت سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو شیطان کی یہ بات غور کیا جائے تو ایسی غلط بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے در حقیقت انسان کی زندگی کا تسلسل دنیا میں قائم ہے۔ اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے سورہ اعراف میں اچھی طرح پڑھ چکے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، سو اس کی ترغیب سے آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا۔ یعنی اب اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان کے اندر طاری ہو جاتی ہے اس سے در حقیقت مغلوب ہو کر وہ آج بھی اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت انسان بھول جاتا ہے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس کا پھل کھایا، فَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے سطر کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور ان کو چھپانے کے لیے، یعنی اپنے وہ سطر کی پوشیدہ چیزیں چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس سے در حقیقت واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا جو احساس ہے یہ انسان کے فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ودیت کیا ہے۔ یعنی یہ شرم کا احساس یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کے ارتقاء سے یہ مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا احساس ہے جو اللہ نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ لہذا جنس کے معاملات سے جیسے ہی وہ واقف ہوتا ہے یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے اسی وقت جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں۔
وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس طرح آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کو برگزیدہ کر لیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَهَدَىٰ، اور اسے راستہ دکھایا، یعنی اپنے خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چنانچہ توبہ کی توفیق دی، اور توبہ جن الفاظ میں کرنی چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء فرما دیے۔ لہذا سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہیں دیا، تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے جب لرزش ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی وہ سخت نادم ہو گئے تھے۔ لہذا یہی چیز توفیق توبہ اور نتیجے کے طور پر نبوت کے لیے اللہ کے انتخاب کا یہی چیز باعث بن گئی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ یعنی ابلیس نے قیامت تک کے لیے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اگر بالکل ہی احمق اور ناعاقبت اندیش نہیں ہوگی تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھے گی۔ یہ در حقیقت اسی حقیقت کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو پھر اس کی پیروی کرو۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ محروم رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا، یعنی میری یہ یاد دہانی، یہ قرآن حکیم جو نازل ہو چکا ہے، میرا یہ ذکر جو نازل ہو چکا ہے، اس سے جو اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، بڑی سخت آیت ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اس کی زندگی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی یہ اندھا پن بعد بار نتیجہ ہوگا در حقیقت، یعنی اگرچہ وہ دیکھ رہے ہوں گے مگر اس نور سے محروم ہوں گے جو اس روز اہل ایمان کے پاس ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ ہر مرحلے پر اہل ایمان اپنی منزل اپنے لیے متعین کر لیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، تو وہ کہے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، فنسیتہا، تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا جائے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ عاد و سمود وغیرہ کی ان بستیوں کی طرف اشارہ ہے جن کی برباد شدہ آثار اور کھنڈروں پر سے قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرتے رہتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی ان بستیوں میں، ان کھنڈرات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی بصیرت سے کام لیں تو اس میں ان کو بڑی نشانیاں مل جائیں گی۔ اس سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس طریقے سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، تو انہوں نے بھی اگر یہی معاملہ کیا تو ان کے ساتھ بھی وہی عذاب کا معاملہ ہوگا جو کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، آپ کی رب کی طرف سے اے پیغمبر
اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ صبر کریں، اور وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں، قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کے وقت، ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کے اوقات میں بھی آپ تسبیح کریں، یعنی ہم جانتے ہیں عشاء اور تہجد کی نماز رات ہی میں پڑھی جاتی ہے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور اسی طرح دن کے کناروں پر بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اس لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ کی عنایتوں سے نہال ہو جائیں آپ۔ یہ آیت در حقیقت حق و باطل کے کشمکش کی نہایت مشکل دور میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے امت کو وہ تدبیر بتائی گئی ہے جو مشکلات اور مصائب میں ثابت قدم رہنے والی بھی ہے، اور اللہ کی رحمت اور نصرت کا یہ حقدار بھی بنا دیتی ہے۔ اس طرح کے حالات میں در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ تنقین فرما رہے ہیں کہ صرف فرض نمازوں ہی کا اہتمام مطلوب نہیں ہے، بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام بھی مطلوب ہے جب ایسے حالات پیش آ جائیں۔ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کے عمل، ہر چیز سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں عام حالات میں تو تہجد اور اشراق وغیرہ کی نمازوں کی حیثیت بہرحال نفلی نمازوں ہی کی ہے، لیکن مشکلات و مصائب میں خواہ وہ انفرادی ہوں اور یا خواہ وہ اجتماعی ہوں، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے فرض نمازوں کے ساتھ ان نوافل نماز کا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں آپ، یعنی اس لیے نہیں دے رکھا ہے ہم نے کہ یہ اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان کا اس کے ذریعے سے امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں پا کر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا ہماری نعمتیں پا کر یہ ہمارے آگے ہمارے سامنے اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور یاد رکھیں کہ آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ اس سے در حقیقت وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد خود بھی اور اپنے گھر والوں کو خاص طور پر نماز کی تلقین کریں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم ان کے لیے آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ آپ کو کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو جائے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رزق تو ہم آپ کو دیں گے، یعنی آپ کو بھی اور ان کو بھی جو دعوت کے اس کام میں آپ کے ساتھی بنیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، اور ہم جب اپنا کام کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کے رزق کی ذمہ داری اسی طرح اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارا کام کریں اور نماز کا اہتمام رکھیں، باقی جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہم پر چھوڑ دیں، ہم پر بھروسہ کریں، اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کی فیروز مندی، آخری انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے۔ جو اہل تقوی ہیں، جو اہل متقی ہیں، در حقیقت وہی ہوں گے جو کہ اچھے انجام سے دوچار ہوں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ اصرار ہے کہ اپنے رب کے پاس سے ہی ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو یہ کہتے کہ اے رب ہمارے، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم آپ کی آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ، ان سے کہہ دیں کہ ہر ایک منتظر ہے،
یعنی ہم بھی اور وہ سب لوگ بھی جو اس کشمکش کو دیکھ رہے ہیں۔ فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، پھر ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، ومن اہتدی، اور کون منزل تک پہنچا ہے۔ ان آیات پر یہ سورہ طٰہٰ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔